سخن را اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پڑھو اے ایمان والوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، کیونکہ درود شریف پڑھنا وہ افضل عمل ہے جو اللہ اور اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں، لہٰذا بندوں کو چاہیے کہ ہر وقت درود شریف پڑھ کے اپنی زبانوں کو، اپنی دلوں کو، اپنی روحوں کو معطر اور منور رکھیں۔ سب سے پہلے تو میٹرو ون نیوز کی ٹیم کو یہ مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں کہ اتنی خوبصورت محفل کا انعقاد کیا، اور اس بابرکت محفل کے انعقاد میں جن لوگوں نے حصہ ڈالا، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو، کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ اللہ عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کے ساتھ بھٹکی ہوئی انسانیت کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ ناظرین کرام، جس گھر میں، جس مسجد میں، جس جگہ یہ محفل مبارکہ کا انعقاد کیا جاتا ہے، وہاں اللہ کی خصوصی رحمتوں، نعمتوں، برکتوں، کرم کا نزول ہوتا ہے۔ کیوں نہ ہو، کیونکہ ذکر صالحین بھی عبادت ہے اور ذکر انبیاء بھی عبادت ہے، اس لیے جہاں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل منائی جاتی ہے، وہاں خصوصی رحمتوں، نعمتوں، برکتوں، کرم کا نزول ہوتا ہے۔ آج 12 ربیع الاول کی مبارک ساتیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اس یقین کے ساتھ کہ خوبصورت محفل جو آپ کے ساتھ سجائی گئی ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، اور آپ کا سننا اور ہم سب کا یہاں آنا، بیٹھنا، پڑھنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ ناظرین، اس محفل کی باقاعدہ ابتدا اللہ کے مبارک نام سے کرتے ہیں۔ میں حمد باری تعالیٰ کے لیے درخواست کروں گی اپنی ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ بارگاہ الہی میں محبت کا نذرانہ پیش کریں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تیری حمد ہے، تیری ثنا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دھڑکن دھڑکن ورد تیرا، دھڑکن دھڑکن ورد تیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جو توحید کا نغمہ ہے، ہر دم گونجتا رہتا ہے، جو توحید کا نغمہ ہے، ہر دم گونجتا رہتا ہے، ہر دم گونجتا رہتا ہے۔ کوئی شریک
سبحان اللہ ماشاءاللہ، یہ تھی تمام ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بارگاہ الہی میں محبت کا نذرانہ پیش کر رہی تھی۔ اب میں اگلی ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت کا نذرانہ پیش کریں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نائلہ سیمی عاصم، جو آئیں گی اور گلہائے عقیدت پیش کریں گی۔ جی سیمی۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج درو دیوار نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ سرکار نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، یہ تھی سیمی عاصم جو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت کے نذرانے پیش کر رہی تھی۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بے مثال حسن اور ایسی بے مثال صورت اور سیرت عطا کی جس کا کوئی ثانی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ محبوب بے مثل ہے، محبوب با مثال ہے، با جمال بھی ہے، با کمال بھی ہے، حسن سیرت کا کوئی ثانی نہیں، حسن صورت کی کوئی نظیر نہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ اعلیٰ اخلاق عطا کیے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب تمام جہانوں کے لوگوں سے آپ کے اخلاق عظیم ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلق کے عظیم درجے پہ فائز کیا ہے۔ ناظرین کرام، اپنی اس مبارک محفل کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں اپنی ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتی ہوں لائبہ آفتاب وہ آئیں اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محبت کے نذرانے پیش کریں۔ سیدی یا حبیبی مولائی، سیدی یا حبیبی مولائی، کیجئے مسیح آئے، سیدی یا حبیبی مولائی، اور رحمت دو جہاں بہار کرم، رحمت دو جہاں
فقط آپ ہی سے میرا بھرم، آپ ہیں جان و دل کی رائی، سیدی یا حبیبی مولائی، ہر طرف سے غموں نے گھیرا ہے، ہر طرف سے غموں نے گھیرا ہے، اور زندگی میں بڑا اندھیرا ہے، المدد یا کریمی آقائی، سیدی یا حبیبی مولائی، سیدی یا حبیبی مولائی، اور غم کا مارا ہوں یا رسول اللہ، بے سہارا ہوں یا رسول اللہ، بس تمہارا ہوں یا رسول اللہ، بس تمہارا ہوں یا رسول اللہ، المدد یا کریمی آقائی، سیدی یا حبیبی مولائی، سیدی یا حبیبی مولائی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ تھی ہیرا شاہد جو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محبت کے نذرانے پیش کر رہی تھی۔ حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بلند اور اعلیٰ مقام عطا کرنا چاہتا ہے اور اس بندے کی نیکیاں اتنی نہیں ہوتی جن کی بنا پر وہ مقام حاصل کر سکے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کی جان، مال اور اولاد کی پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کو صبر بھی عطا کرتا ہے کہ وہ بندہ وہ مقام حاصل کر لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مصیبت زدہ لوگوں کو اجر و ثواب دیا جا رہا ہوگا قیامت میں، تو جو لوگ دنیا میں پریشانیوں مصیبتوں سے دور رہتے تھے تو وہ یہ آرزو کریں گے کہ کاش کہ ہمارے جسم دنیا میں کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے تو آج ہمیں بھی یہ اجر و ثواب دیا جاتا۔ ناظرین کرام، اس محبت کی محفل کے سلسلے کو جاری و ساری رکھتے ہیں اگلی ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت محبت اور پیارے انداز میں اپنی عقیدت کا نذرانہ پیش کرتی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ثنا سید جو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ پیش کریں گی۔ جی ثنا۔ صلی اللہ سبحان اللہ، صلی اللہ سبحان اللہ، صلی اللہ سبحان اللہ،
صلی اللہ سبحان اللہ، دونوں عالم چمکنے دمکنے لگے، دونوں عالم چمکنے دمکنے لگے، صلی اللہ سبحان اللہ، صلی اللہ سبحان اللہ، دونوں عالم چمکنے دمکنے لگے، دونوں عالم چمکنے دمکنے لگے، دونوں عالم میں تجھ سے ہوئی روشنی، دونوں عالم چمکنے دمکنے لگے، دونوں عالم میں تجھ سے ہوئی روشنی، دونوں عالم چمکنے دمکنے لگے، مل گئی زندگی کو نئی زندگی، مل گئی زندگی کو نئی زندگی، دونوں عالم چمکنے دمکنے لگے، دونوں عالم چمکنے دمکنے لگے، صلی اللہ سبحان اللہ، صلی اللہ سبحان اللہ، نور وہ چمکا دیکھے محلات شام، آمنہ تیری نظروں پہ لاکھوں سلام، نور وہ چمکا دیکھے محلات شام، آمنہ تیری نظروں پہ لاکھوں سلام، تیرے گھر میں ہوئی ان کی جلوہ گری، تیرے گھر میں ہوئی ان کی جلوہ گری، دونوں عالم چمکنے دمکنے لگے، دونوں عالم چمکنے دمکنے لگے، صلی اللہ سبحان اللہ، صلی اللہ سبحان اللہ، موج مستی میں عرض و سما گئے، آج کونین کے دل ربا گئے، موج مستی میں عرض و سما گئے، آج کونین کے دل ربا گئے، ناز سے پھر اترنے لگی چاندنی، ناز سے پھر اترنے لگی چاندنی، دونوں عالم چمکنے دمکنے لگے، دونوں عالم چمکنے دمکنے لگے، دونوں عالم چمکنے دمکنے لگے، صلی اللہ سبحان اللہ، صلی اللہ سبحان اللہ، روتی انسانیت مسکرانے لگی، سارے روٹے دلوں کو مٹانے لگی، روتی انسانیت مسکرانے لگی، سارے روٹے دلوں کو ملانے لگی، بھیج دی رب نے دنیا میں وہ روشنی، بھیج دی رب نے دنیا میں وہ روشنی، دونوں عالم چمکنے دمکنے لگے، دونوں عالم چمکنے دمکنے لگے، دونوں عالم چمکنے دمکنے لگے، صلی اللہ سبحان اللہ، صلی اللہ سبحان اللہ، دونوں عالم چمکنے
دمکنے لگے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ تھی ثنا سید جو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت کے نذرانے پیش کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ ایک اللہ کے ولی عبادت گزار جنگل سے گزر رہے تھے، ان کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا۔ بڑی تڑپ کے عرض کی کہ یا اللہ، میں تو تیرا اتنا عبادت گزار بندہ ہوں، تو آج یہ میرے پاؤں میں کانٹا کیوں چبھ گیا؟ اللہ نے فرمایا، اے میرے بندے، یہ تو عبادت گزار ہے تو آج اسی وجہ سے تیرے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، ورنہ آج کے دن تو تیری قسمت میں تیری ٹانگ کا کٹنا لکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں چھوٹی تکلیف دیتا ہے تو ہمیں یہ سوچ کے شکر کرنا چاہیے کہ پتہ نہیں اس نے کسی بڑی تکلیف کو اس چیز پہ ختم کر دیا۔ ناظرین کرام، اس محبت کے سلسلے کو جاری و ساری رکھتے ہمارے ساتھ اگلی ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صوبیہ فرو، ان سے نذرانہ سنتے ہیں۔ جی صوبیہ۔ آتے ہیں سرکار مدینہ، آتے ہیں سرکار مدینہ، جہاں ذکر کیا جائے ان کا، جہاں ذکر کیا جائے ان کا، تشریف وہاں وہ لاتے ہیں، آتے ہیں سرکار مدینہ، آتے ہیں سرکار مدینہ۔ اے آمنہ پیارا خواب تیرا، اے آمنہ پیارا خواب تیرا، تعبیر ہے یہ اللہ اللہ ہے، لال تیرا محبوب خدا ہے، لال تیرا محبوب خدا، جبریل پیام سناتے ہیں، آتے ہیں سرکار مدینہ، آتے ہیں سرکار مدینہ، صدقے ہیں کبوتر آقا پر، صدقے ہیں کبوتر آقا پر، طیبہ میں دیکھوں یہ منظر، وہ صلی اللہ ساری پڑھ کر، وہ صلی اللہ ساری پڑھ کر، جب پر اپنے پھیلاتے ہیں، آتے ہیں سرکار مدینہ، آتے ہیں سرکار مدینہ، جہاں ذکر کیا جائے ان کا، جہاں ذکر کیا جائے ان کا، تشریف وہاں وہ لاتے ہیں، آتے ہیں سرکار مدینہ۔ سبحان
سبحان اللہ، ماشاءاللہ. یہ تھیں صوبیہ فروخ جو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت کے نذرانے پیش کر رہی تھیں. ناظرین کرام، اب ہمارے ساتھ موجود ہیں اگلی ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم شازیہ خالد. ان سے محبت کا نذرانہ سنتے ہیں. جی شازیہ. محمد نبینا بنور وجینا، محمد نبینا بنور وجینا، من مکہ حبیبی نور، من مکہ حبیبی نور سبا فی المدینہ، محمد نبینا بنور وجینا، من مکہ حبیبی نور، من مکہ حبیبی نور سبا فی المدینہ، محمد نبینا بنور وجینا. ایک ہوائے سر خوشی میں جھومتے تھے جب نہال، ایک ہوائے سر خوشی میں جھومتے تھے جب نہال، جب اذاں بن کر مہک اٹھتی تھی آواز بلال، جب اذاں بن کر مہک اٹھتی ہے آواز بلال، دل پہ جب اس میں محمد سے برستا ہے سرور، تب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کیا ہوں گے حضور، تب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کیا ہوں گے حضور. محمد نبینا بنور وجینا، من مکہ حبیبی نور، من مکہ حبیبی نور سبا فی المدینہ، محمد نبینا بنور وجینا. کچھ نہیں ہے پاس میرے ایک تصور کے سوا، کچھ نہیں ہے پاس میرے ایک تصور کے سوا، یہ تصور بھی نہیں کچھ ایک تحیر کے سوا، یہ تصور بھی نہیں کچھ ایک تغیر کے سوا. اور دل پہ جب اس میں محمد سے برستا ہے سرور، تب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کیا ہوں گے حضور، تب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کیا ہوں گے حضور. محمد نبینا بنور وجینا، من مکہ حبیبی نور، من مکہ حبیبی نور سبا فی المدینہ، محمد نبینا بنور وجینا.
سبحان اللہ، ماشاءاللہ. یہ تھی سنخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم شازیہ خالد جو محبت کا نذرانہ پیش کر رہی تھی. محبت رسول ایمان کی حلاوت ہے، یہ قرب باری تعالیٰ کا باعث ہے اور روحانیت میں بلند درجات پہ فائز ہونے کا باعث بنتا ہے. آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل ہوتی ہے. ذکر مصطفیٰ سے دلوں کو تازگی ملتی ہے، دلوں کی روح ملتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، تو اے مومنو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھا کرو. ناظرین کرام، اب ہم درود شریف جو کنٹینیو پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اس مبارک محفل میں اب سلام کا نذرانہ پیش کریں گے. ختم دنیا سے ظلمت گری ہو گئی، مصطفیٰ گئے روشنی ہو گئی، مصطفیٰ گئے روشنی ہو گئی. آپ سے رب ملا، آپ ہم سے ملے، آپ سے رب ملا، آپ ہم سے ملے. کس قدر فاصلوں میں کمی ہو گئی، مصطفیٰ گئے روشنی ہو گئی، مصطفیٰ گئے روشنی ہو گئی. وہی یہ حق بن گئی مصطفیٰ کی زبان، وہی یہ حق بن گئی مصطفیٰ کی زبان. دل سے جو بات نکلی وہی ہو گئی، مصطفیٰ گئے روشنی ہو گئی، مصطفیٰ گئے روشنی ہو گئی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ناظرین کرام، یہ نعت خوانی کا سلسلہ تو جاری و ساری رہے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار جو سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سے تقریباً 1400 برس پہلے جب کائنات انسانی اندھیروں میں گری ہوئی تھی، روحانیت شیطانیت پر مغلوب ہو رہی تھی، تو اللہ نے اپنے برگزیدہ پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تاکہ نور ہدایت سے گمراہی کی تاریکی کو شکست دیں اور حق کو باطل پر غالب کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کر دنیا کا رخ ہی پلٹ دیا، بندوں کا ٹوٹا ہوا رشتہ رب سے جوڑ دیا، مشرکوں کو موجد بنا دیا، کافروں کو مومن بنا دیا، بت پرست کو خدا پرست بنا دیا اور بت ساز کو بت شکن بنا دیا، رہزنوں کو رہنمائی سکھائی اور غلاموں کو آقائی. اس دن فضائے عالم مسرتوں کے دلاویز نغموں سے گونج اٹھی. اس دن کے صبح نور کے پاکیزہ اجالے نے شمس و قمر کو روشنی اور ستاروں کو ذوفشانی بخشی. ظہور قدسی کے ان مقدس لمحات نے تہذیب انسانی کو وقار، علم کو وسعت، فکر کو ندرت، امن کو طہارت اور جذبوں کو پاکیزگی بخشی اور نفرتوں اور عداوتوں کے خاردار صحرا میں محبتوں کے گلستان آباد کیے. اس دن کے پاکیزہ اجالے نے انسانیت کو گمراہی کے دلدل سے نکال کر سچائی کے راستے پر گامزن کر دیا اور بھٹکی ہوئی مخلوق کو خالق حقیقی کی دہلیز پر سجدہ ریز کرا دیا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بہن نہیں تھیں. حلیمہ سعدیہ آپ کی رضائی ماں تھیں اور حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیمہ آپ کی رضائی بہن تھیں. جب شام ہوتی تو تمام بہنیں اپنے بھائی کو گود میں کھلانے کے لیے لے کر نکلتیں اور ہر بہن یہ سمجھتی کہ اس کے بھائی سے زیادہ خوبصورت کوئی بھی نہیں ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیمہ گود میں اٹھا کر لائیں
تو سب نے ہی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھا تو کہا کہ شیما تیرے ویر سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں، تیرے بھائی سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں۔ تو شیما اپنے بھائی کو لوریاں سناتی، اپنی آغوش میں لے کر چومتی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی کہ اے میرے رب، میرے ویر محمد کو سلامت رکھنا، جو آج بچوں کا سردار ہے کل نوجوانوں کا سردار ہوگا۔ شیما جوان ہو گئیں، ان کی شادی ایک قبیلے میں کر دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینے تشریف لے گئے۔ اتفاق کی بات ہے کہ جس قبیلے میں شیما کی شادی ہوئی اس قبیلے کے لوگوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگوں کا ٹکراؤ ہوا اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے ان کے کچھ لوگ گرفتار کر لیے۔ جب قبیلے کے سردار کو یہ پتہ چلا تو قبیلے کے سردار نے رقم اکٹھی کرنی شروع کی کہ اپنے قیدیوں کو چھڑا لیں۔ جیسے ہی وہ شیما کے دروازے پر پہنچے، شیما اپنی عمر کا ایک حصہ گزار چکی تھیں۔ جب لوگ ان کے پاس چندہ لینے گئے تو اتفاق سے کسی کے لبوں پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام آیا تو شیما بیٹھی تھی، کھڑی ہو گئیں، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگوں نے تمہارے لوگوں کو گرفتار کیا ہے، آؤ چلو میرے ساتھ چلو، رقم واپس کر دو، چندہ مت کرو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ویر لگتا ہے، میرا بھائی لگتا ہے۔ تو شیما قبیلے کے سردار کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف روانہ ہوئیں۔ جیسے ہی وہ کوچے رسول کی طرف روانہ ہوئیں تو صحابہ نے تلواریں اوپر کر دیں کہ یہاں پر تو جبرائیل علیہ السلام بھی بغیر اجازت نہیں آ سکتے۔ تو شیما کا جواب سنیں، شیما نے کہا کہ تلواریں نیچے کر لو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ویر ہے، میں اس کی باجی لگتی ہوں۔ تو صحابہ اکرام نے تلواریں نیچی کر لیں، نگاہیں جھکا لیں، اور جیسے ہی شیما خیمہ نوری کی طرف پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور کہنے لگے کہ کہو میری بہن شیما کیسی ہو، کیسے آنا ہوا؟ تو شیما نے کہا کہ آپ کے لوگوں نے ہمارے قبیلے کے کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے، میں ان کو چھڑانے آئی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیما پیغام بھجوا دیتی، میں تمہارے لوگوں کو چھوڑ دیتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لوگوں کو چھوڑ دیا اور بہت سے تحائف دے کر شیما کو رخصت کیا، کیونکہ یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ جب بہن کسی بھائی کے گھر جاتی ہے تو بھائی تحفے تحائف دے کر اپنی بہن کو رخصت کرتا ہے۔ شیما کو تحائف دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخصت کیا۔ صحابہ اکرام انتظار کر رہے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی مشاورت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ پر ہمارے جان و مال قربان، کیا مسئلہ ہو گیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ میری بہن شیما میرے دروازے پر آ گئی تھی اور اس کی بات کو میں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ جب قبیلے طے کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تو اس میں ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا۔ وہ دیوانہ وار اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی کہ اس کے سر سے چادر اتر گئی اور گر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ کے پاس ایک چادر تھی اور صحابی سے کہا کہ لو یہ چادر لو اور اس عورت کے سر پر جا کر پہناؤ۔ تو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو کافر کی بیٹی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کی بیٹی ہے مگر ہے تو بیٹی، اگر آج تو اس کے سر پر چادر پہنائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تیرے سر کو اپنی رحمت سے ڈھانپ دے گا۔ آج
ہمیں دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ملتا جو رشتوں کا اتنا احترام کرنے والا ہو، جو رشتوں کی اتنی پاسداری کرنے والا ہو۔ تو آئیے ہم عہد کریں کہ اپنی زندگیاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کر دیں، جن کی ولادت باسعادت کا ہم آج جشن منا رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ آپا، بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت کے نذرانے پیش کریں دی۔ ناظرین اکرام، ہماری محفل کا اختتام ہو چکا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ دعا کے لیے ہاتھ بلند کیجیے۔ جی آپا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے حبیب پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی اس مبارک محفل کو آج میٹرو ون چینل نے ریکارڈ کیا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ الہ العالمین اس مبارک اور باسعادت محفل کی ساری رحمتیں، برکتیں اس ادارے کے مالکان اور ملازمین پر عطا فرما۔ الہ العالمین انہیں ہر برے غم، ہر بری گھڑی، ہر بری بیماری سے محفوظ رکھ۔ آمین۔ الہ العالمین ہم بہت خطا کار ہیں، ہم بہت گناہ گار ہیں۔ پروردگار عالم تو رحیم ہے، ہم پر رحم فرما دے۔ تو کریم ہے، ہم پر کرم فرما دے۔ آج اگر تیرے حضور ہم سے کوئی غلطی، کوئی خطا ہو گئی ہو تو پروردگار عالم تو ہماری غلطیوں اور خطاؤں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین تو ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ الہ العالمین تو سب سے بڑا رزاق ہے، ہمیں رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ پروردگار عالم تو سب سے بڑا طبیب ہے، ہم سب کو صحت کلی نصیب فرما۔ آمین۔ الہ العالمین آج کی اس مبارک اور باسعادت محفل کے صدقے میں جو بے سکون ہیں انہیں سکون عطا کر دے، آمین۔ جو بے نمازی ہیں انہیں نمازی بنا دے، آمین۔ جو بے ایمان ہیں ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی پیدا کر دے۔ آمین۔ پروردگار عالم جو بے گھر ہیں انہیں گھر والا بنا دے، جو نافرما بردار ہیں انہیں فرما بردار بنا دے۔ الہ العالمین آج کی اس مبارک اور باسعادت محفل کے صدقے میں عالم اسلام پر اپنا کرم فرما۔ الہ العالمین پاکستان پر اپنا کرم فرما۔ الہ العالمین آج کی اس مبارک اور باسعادت محفل کے صدقے میں تو ہم سب کی پریشانیوں اور مشکلات کو ختم کر کے ہمیں خوشحالی اور ترقی عطا فرما۔ کہ مزہ تو تب ہے کہ اپنی یوں ہی بسر ہو، حرم میں شام اور طیبہ میں سحر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا نبی